یا ودودو یا سلامو بہت جلدی اثر کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ ہر کوئی محبت میں تڑپے گا اور صرف اس کو تصور میں رکھ کر دم کرنا ہے۔ کسی کی تصویر پہ بھی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چینی کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس بندے کا تصور کر لیں۔ تصور میں دم کرنے سے وہ بندہ اتنا تڑپتا ہے، اتنی اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو بھی جائز بات اس سے منوائیں وہ بندہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے، عظمتوں والا ہے، کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ اثر کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عمل کرنے سے پہلے چند ایک باتیں اگر آپ نہیں جانتے تو ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ باتیں جانے بغیر عمل کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی دوائی میڈیسن کھاتے ہیں نا، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کچھ پرہیز ہوتے ہیں۔ اگر وہ بندہ پرہیز نہ کرے تو دوائی بے اثر ہو جاتی ہے۔ اگر مزید اس کے شرائط پر عمل نہ کیا جائے، اس کے برعکس کچھ کام کر لیا جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اور اس کا اثر فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ نے ان شرائط کے ساتھ کرنا ہے۔ اب چلیے گا ذرا اس عمل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے یا ودودو یا سلامو۔ یہ دو اسم مبارک جو ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں، ایک محبت والی، دوسری سلامتی والی۔ تو محبت آپ کی سلامت رہے گی، یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ذرا چلیے گا، سب سے پہلے یہ عمل کرنے کے لیے وقت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ جو وقت بتایا جائے اس وقت کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی اسی وقت میں کریں گے تو اس کا 100% رزلٹ ملے گا۔ اس کے لیے دو وقت بڑے اہم ہیں، دونوں وقت آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور شرائط بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھ لیا تو بار بار اب آپ کو وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کوئی حاجت نہیں آپ کو بار بار کسی اور عمل کے کرنے کی۔ یہ عمل کر لینا آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر جب بھی کبھی آپ کو پریشانی لاحق ہو، کوئی بھی حاجت آ جائے، کسی آفیسر سے بات کرنی ہو، کوئی رشتے کا معاملہ ہو، گھر میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، تو آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اسی دن آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یا ودودو۔ یا ودودو کی اگر آپ اس کو سمجھیں تو یا ودودو کے بہت سارے لوگ اعمال بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے وظائف کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا جو آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، آج وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ عمل کرنے والے شخص کو کبھی کسی اور عمل کی کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ عمل میں خود بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی عمل اگر کرنا ہے تو بس یہ ایک عمل کریں۔ جو یا ودود کے اعمال اور وظائف کر کے تھک چکے ہیں، یا دیگر محبت کے اعمال وظائف کر کے تھک چکے ہیں، وہ لوگ یہ روحانی عمل کریں۔ یہ روحانی عمل اتنا طاقتور ہے کہ ادھر سے آپ عمل کریں گے، ادھر سے اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے اپنی مشکلات کو حل ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ اس لیے آپ سب سے پہلی چیز ذرا سمجھیے گا، یا ودود یہ بڑا نیاب عمل ہے، اور یہ محبت پر مجبور کرنے والا عمل ہے، یعنی جس کے لیے آپ چاہیں، وہ جس کے دل میں آپ چاہیں کہ محبت پیدا ہو، اس کے دل میں اس عمل کے ذریعے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جادو، تویزوں سے، ان چیزوں سے ہمیشہ بچا کریں، اور یہ وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بڑے فائدے دے رہا ہے، لیکن آگے چل کر زندگی میں بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک شخص سود کے اوپر کام کرتا ہے یا سود کے اوپر کاروبار یا کچھ لیتا ہے، تو وقتی طور پر تو اس کو لگ رہا ہے کہ میری اس سے پریشانی ختم ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں وقتی طور پہ فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، لیکن آگے جا کر آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ عمل کریں جو قرآن و حدیث سے ہو، بزرگان دین سے ہو، یا ایسی عمال جس کو آپ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، مطلب آپ کو پتہ ہو کہ آپ صحیح عمل کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے یا ودودو، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے محبت، مطلب ایسی محبت ہی ہے، لیکن اس لیے کہتا ہوں کہ محبت کا موضع دیکھنا ہو تو یہ عمل کرے۔ اب اس عمل کی ترتیب آپ نے سمجھنی ہے۔ یہ دو اسماء مبارکہ کو اکٹھا پڑھنا ہے، لیکن اس کے شروع اور آخر میں کچھ اور بھی تسبیحات ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس عمل کی تاثیر اور فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مجھے ہمیشہ کا فائدہ ہوا ہے، اور ایسا اتنا آسان عمل آپ نے اس سے پہلے شاید نہیں کیا ہو۔
اس عمل کے وقت کو سمجھیں، رات کو سونے سے پہلے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، یا اس کو آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے، یا رات کو آپ نے جب عمل کرنا ہے عمل کر کے پھر سو جانا ہے، پھر کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ اسی طرح صبح کے ٹائم کریں تو عمل کے دوران کسی سے بات، کسی سے کلام نہیں کرنا۔ اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح، یہ آیت مبارکہ جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اور سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والی آیت مبارکہ ہے، جس سے آپ نے اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ہے عمل کی ترتیب۔ اب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ اس عمل کے اندر آج ہی کامیاب ہوں گے، اور ایسی کامیابی ملے گی کہ کبھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد صرف 100 مرتبہ ہے۔ 100 بار آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں، قدرت خدا کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بدمزہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعیہ ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا ہے کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے ہوئے ہیں۔ کے علاوہ سمندری نمک بھی ہوتا ہے، بعض علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں پانی کی کتنی احساس ضرورت ہوتی ہے، انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، بغیر پانی کے زندگی کا انحصار ہی ممکن نہیں ہے۔ زندگی بڑی مشکل ہو جاتی، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا بندہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے دریا بہا دیے ہیں۔ اس طرح مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی ضرورت ہے کہ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ہو تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھو تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا باعث سعادت ہے۔ اللہ کریم نے بسم اللہ کی شان نازل فرمائی کہ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی، ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اتنے آسان الفاظ ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں۔ اور پھر کوئی عالم ہے، جاہل ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر ایک کی زبان پر آسانی سے یاد ہو جاتی ہے تاکہ کوئی مسلمان بھی بسم اللہ کی برکت سے محروم نہ رہے۔ تو یہ سب سے پہلی آیت مبارکہ جو آپ نے پڑھنی ہے، مکمل آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2-3 فائدے ہیں۔ یہ عمل کا حصہ ہے، یہ عمل میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ عمل ہی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ شاید یہ عمل نہ ہو، یہ عمل ہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے عمل کا آغاز اسی طرح کرنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد درود پاک سب سے پہلے پڑھنا ہے، جو تعداد میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ 3 مرتبہ 7 مرتبہ، یعنی یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہ زیادہ افضل و بہتر ہوتا ہے، ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ کو یاد ہے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنے عمل کا اگر آغاز کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے آپ کو آیت مبارکہ بتائی ہے، اس کی تعداد میں نے جو آپ کو بتائی ہے اسی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ترتیب کے ساتھ۔ جب یہ آپ نے پڑھنا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول میرے اوپر ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں میرے اوپر مسلدھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ دیکھیے خدائی کریم نے جتنی کتابیں اور صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں ان کی تعداد 104 ہے، جن میں 60 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام، 30 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، زبور ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان تمام کتابوں اور صحیفوں کی جملہ مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سارے قرآن کا مضمون سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کا تمام مضمون بسم اللہ میں موجود ہے، اور یہ بسم اللہ کا سارا مضمون حرف با میں موجود ہے۔ اس لیے اور یہ سارا کا سارا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے اس کو تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے
پڑھنے کے برابر اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے۔ علامہ نجفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کی اطاعت کر کے اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے۔ قرآن میں آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابیل کو ہڑپ لے۔ حسب ارشاد زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا، قصد کیا، تو قابیل نے کہا زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کے سامنے بسم اللہ کا واسطہ پیش کیا تو بسم اللہ کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ قابیل کو چھوڑ دے۔ بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ انسان بسم اللہ کی برکت سے زمین کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، تو اس لیے آپ ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کے دکھ سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے موسیٰ کلیم اللہ پر وحی نازل فرمائی، اے کلیم میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ناموں سے مکرم فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رحمان وہ کون سے 3 نام ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ ہے، اس کے اندر رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسی مجلس میں ایک نابینا شخص موجود تھا، اس نے فوراً یہ دعا مانگی، یا اللہ تجھے بسم اللہ کا واسطہ، تجھے ان ناموں کا واسطہ مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو بینائی عطا فرما دی۔ تو دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر عظمت والے کلمات ہیں، کس قدر رحمت خداوندی تمہارے اوپر موسلاں دھار بارش کی طرح برسے گی، اور تم دیکھو گے تمہاری کیسے مشکلیں آسان ہوں گی، تمہارے کیسے مسائل حل ہوں گے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے جو یا ودودو ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، یا ودودو یا سلامو۔ اب کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں یا سلامو یا ودودو، نہیں، یا ودودو یا سلامو۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں گے تو اس کی عظمت دیکھیے گا، کس قدر تمہیں اپنے مقدر میں کامیابی ملتی ہے۔ جب یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں اس وقت ایک بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کامل تصور اس بندے کا رکھنا ہے جس بندے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنا بھائی آپ کا کوئی ناراض ہے، آپ کی کوئی بہن آپ سے ناراض ہے، آپ کا کوئی اور رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے اس کا تصور ضرور رکھنا ہے۔ اس کا تصور رکھ کے پھر اس عمل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اور جو لوگ پریشان حال ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال میں تاثیر اور اثر نہیں ہے، وہ لوگ اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھیں، صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ۔ اب آپ نے یا ودودی یا سلاموں کا اسم مبارک جو ہے نا، یہ اتنا زیادہ کمال کا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا۔ سب سے اہم چیز اس نے ہمیں اپنا ذکر عنایت فرمایا ہے۔ جو کوئی اس وظیفے کو آپ بتا رہے ہیں اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کو قربت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ محبت اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن گھر میں مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، وہ عورت یہ عمل ایک بار کر لے، اس کا شوہر، اس کے گھر والے، تمام خاندان اس کے تابع دار رہیں گے اور ہر کوئی اس کی عزت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے خاندان میں میری عزت کم ہوتی جا رہی ہے، کوئی بھی شخص ہے وہ سمجھ رہا ہے محلے میں، معاشرے میں میرا عزت اور مقام گرتا جا رہا ہے، وہ بندہ اس عمل کو پڑھ لے۔ یہ اسماء مبارکہ کو سب سے پہلے پڑھے یا ودودو، پھر پڑھے یا سلامو۔ جیسے ایک تسبیح پہلی آیت مبارکہ کی آپ نے پڑھی ہے، اسی طرح ایک تسبیح الگ سے آپ نے یا ودودو یا سلامو کی پڑھنی ہے۔ یا ودودو اے محبت والے اللہ تعالیٰ، دل میں آپ نے تصور رکھنا ہے، تصور باندھنے کہ یا اللہ میری بیوی کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، یا میرے گھر والوں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، میرے بھائی کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، میرے حاکم کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، یعنی کہ جس سے آپ اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہیں۔ ایک ذہن میں رکھیے گا، ناجائز اور حرام رشتے کے لیے نہ کیجیے گا، ورنہ یہ عمل جس قدر میں نے شروع میں بتایا تھا اس کے فائدے ہیں، اس قدر اس کے سائیڈ ایفیکٹ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ جب ناجائز کے لیے اللہ کے کلام کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کو وہ چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ عمل کو کرنے کے بعد 5 روپے، 10 روپے حسب توفیق، 100 روپے، 500 روپے، جتنا حسب توفیق ہو، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ
ضرور کیا کرے۔ اس صدقے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے عمل کے اندر کسی قسم کی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اس مشکل سے آپ کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو آپ سے غلطی ہوئی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ وظائف کے بعد یا وظائف سے پہلے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عاملین صدقہ کی بات کرتے ہیں، اس لیے یہ عمل اتنا طاقتور ہے۔ پہلی تسبیح بسم اللہ کی پڑھنے کے بعد دوسری تسبیح آپ نے اس میں مبارک کی۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کو 3 تسبیح والا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اب یا ودودو یا سلامو پڑھنے کے بعد آخر میں بتاؤں گا کہ آپ نے تصور میں یہ کہنا ہے اللہ ودود ہے، کیونکہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محبوب محبت سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی اس میں مبارک لوگ پڑھتے ہیں۔ تسخیر القلوب کا یہ سب سے اکثیر کا درجہ رکھنے والا اس میں مبارک ہے۔ اسی طرح بیوی کو اپنے محبت میں مبتلا کرنا، شوہر کو اپنے محبت میں، اپنے سسرال والوں کو اپنے محبت میں مبتلا کرنا، اسی طرح بہت سارے مسائل کا یہ حل ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی آفیسر پریشان کرتا ہے اور بہت سارا تنگ کرتا ہے، یا وہ آپ کی تنخواہ نہیں بڑھا رہا، یا آپ کو پروموشن نہیں کر رہا، یا بات بات پہ جھڑک دیتا ہے، یا آپ کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی محلے والے یا کوئی بھی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، اس کے دل سے میری نفرت ختم ہو جائے، انشاءاللہ اس عمل سے نفرتیں ساری ختم ہو جائیں گی، رشتہ داروں میں محبت پیدا ہو جائے گی، اب وہ محبت سلامت بھی رہے گی۔ اگر دیکھیں ماں باپ میں اولاد، ماں باپ کی فرما برداری میں، بیوی شوہر کی اطاعت میں، اگر ان تمام رشتوں میں محبت نہ ہو تو کیا فائدہ؟ خونی رشتوں کے تقاضے آپس کی ہمدردی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ محبت الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دار جو جائز رشتہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ رشتے بھی ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کرتے، اس لیے محبت ہونا، الفت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ صرف 3 دن تک مسلسل آپ اس عمل کو کر لیں اور تصور میں دم کر دیا کریں۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تصور میں دم کر دینا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کس طرح محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔